السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز رؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما وقولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و ناظرین، آپ نے ہمارے 19th پوڈ کاسٹ اور 20 پوڈ کاسٹ کو سماعت فرمایا ہوگا، اور آج ہمارا 21st پوڈ کاسٹ آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہے. اور ہم نے جو 19th میں اور 20 میں بتایا، والدین کا جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو دیا ہے، بتایا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. ان کو اگر ان کی بڑی عمر ہو جائے تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور اپنی عاجزی ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے. جھڑکنے سے روکا گیا ہے تو اولڈ ایج ہوم میں کیسے بھگانے کی بات کریں گے؟ 19th پوڈ کاسٹ میں بالخصوص جو نوجوانوں کو اس پرفتن دور میں اور ماڈرن سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر جو تصور پیدا ہو رہا ہے اولڈ ایج ہوم کا، ہم نے 19 پوڈ کاسٹ میں نوجوانوں کو بتایا ہے کہ نوجوانوں یاد رکھو، تمہارے لیے والدین اپنی اولاد کے لیے جو قربانیاں دیے ہیں، جو سیکریفائس کرے ہیں، اپنی راتوں کی نیند کو حرام کر کے تمہیں پالا پوسا ہے، مگر کہ آج ہم نوجوان اس والدین کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھتے، اور ہم اتنے مصروف ہو گئے ہماری زندگیوں میں. یہاں تک بول دیتے ہیں ہم نے کہا تھا کہیں تو کرے گا اس تربیت بے ادبی ہے، اف تک نہیں کہنا ہے، مگر والدین کی کچھ باتیں ایسی ان پہ بوجھ نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے کہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے، ایجوکیشن کے نام پہ، کالج کے نام پہ، یونیورسٹی کے نام پہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ والدین کی قربانیاں انہیں یاد نہیں ہیں. وہی والدین ہیں جو راتوں کو جاگ کر تمہیں پالے ہیں، پوسے ہیں، تمہارا ہر وہ چیز کا خیال رکھے ہیں. اور چاہیے اے نوجوانوں، یاد رکھو، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. ہمیں چاہیے کہ والدین کی کما حقہ خدمتیں کریں. اور ابو داؤد شریف نے جو حدیث شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، a glance towards his parents brings as much as reward حج pilgrimage to مکہ. جو کوئی والدین کو ایک نظر محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا، مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. دیکھیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے. یہی کو، اس چیز کو، کانسیپٹ کو، قرآن کا سیلیبس کو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ جو مقام و مرتبہ والدین کے لیے بتایا ہے، اس کو ہم کو عمل کرنا ہے، اور عمل کر والدین کو، ماں باپ کے لیے بھی ہدایت ہے. بے شک ماں باپ کے لیے جو ہدایت ہے اس کو بھی آپ نے تو ون میں کہہ دیا اپنے اولاد کو. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ والدین اپنے اولاد کا پورا حقوق دیں، بحیثیت والدین ان کے سامنے پیش ہوں. بے شک بے شک، بحیثیت مالکین نہیں. ہم نے وضاحت فرمائی ہے 19 پوڈ کاسٹ میں والدین اور مالکین کے بارے میں. والدین اپنا والد ہونے کا جو ہے نا ثبوت دیں، اور مالک کا ہونے کا ثبوت نہ دیں. بے شک، کوئی بھی مالک کو کوئی بھی. بے شک. الحمدللہ آج ناظرین آپ کو ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے. آج جو دو امپورٹنٹ سوال ہے، کیا ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ کر سکتے ہیں، یا جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں، پراپرٹی سے بے دخل کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو اختیار ہے، اسلامی اختیار دے سکتا ہے؟ یہ سوال ہم مفتی صاحب سے کرنا چاہ رہے ہیں. مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں ہمارے نوجوانوں کو. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ۔ یوں تو ہماری اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو آج 31 ترتیب کے اعتبار سے پوڈ کاسٹ ہے، 31واں پوڈ کاسٹ ہے نشست کے اعتبار سے حاضری کے، کیونکہ ہم نے غوث پاک کے 17ویں تاریخ کی مناسبت سے 11 دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس 11 کو ہم نے ایک ہی جوڑا ہے، اس لیے 18 19 20 1500 الحمدللہ۔ ویسے میلاد پاک تو اس سال اللہ پاک نے اپنے حبیب کا صدقہ بہت عطا کیا ہے۔ یہ ہے ہماری سعادت ہے مفتی صاحب کہ ہم جب 15واں پوڈ کاسٹ آیا میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کا موضوع ملا، اور 17واں جو آیا غوث پاک کا جو ہم نے اس میں واضح کر دیا ہے۔ سب سے مین چیز ہے اس سال جو کام لیا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں، اب صرف جو ہے فرید صاحب کو دیکھیں تو 20 جلسے کرائے اپنے آرگنائزیشن میں، اور ہماری جانب سے قریب 30-40 ایسے ہی ہوئے ہوں گے۔ بے مثال مطلب خدمت لی ہے۔ میں تو بس کوئی بھی ایک خدمت نبی قبول فرما لیں اور مہر لگا دیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور آج کی جو نشست ہے، آج جو میں حاضر ہوں 9 جمادی الاول ہے، میری والدہ معظمہ کا انتقال کا دن بھی ہے آج، اور دوسری برسی بھی ہے آج ہی کے دن۔ اللہ اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں ناظرین کی بھی گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کے والدہ کے لیے بالخصوص ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائے اور ان کے اعلیٰ درجات کے لیے دعا فرمائے، جو انہوں نے ایسا بیٹا دیا ہے امت کو جو دن رات دین کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے، امت میں عام کرے، ان کی برزخی دنیا کو آراستہ فرمائے، اور وہاں کی دعائیں جو ہم سب کے حق میں ہو رہی ہے مولا قبول فرمائے۔ یہ ان کی دعا ہی ہے کہ ہم آج کچھ بول سک رہے ہیں۔ وہ بے لوث دنیا، بے ریا دنیا اور بغیر سما کی دنیا ہے، وہاں سے جو دعا کر رہی ہیں اسی دعا کی برکت ہے۔ اس سے ایک اپنے اس پوڈ کاسٹ کی مناسبت سے بھی اور خاص ٹاپک کی مناسبت بھی دے سکتا ہوں کہ بھائیوں، جب ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ہمارا رسپیکٹ کم نہیں ہونا چاہیے، اور جب ماں باپ زندہ نہ ہوں تب بھی ہمارا رسپیکٹ کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے نا گفٹڈ رشتہ ہے۔ میں نے پہلے کہا یہ رشتہ کمائی کا نہیں ہے، جیسے ہم جب تک زندہ ہیں اپنے مال کی ملکیت کے تحت یوز کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو مال ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ہمارا ساتھ نہیں دیتا، لیکن جب ہم مر بھی جاتے ہیں تب بھی ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ سے ویسے ہی رہتا۔ کیونکہ وہ محنت کی چیز ہے اور یہ گفٹڈ چیز ہے، ہبہ کی چیز ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں اس کی وضاحت ہے۔ آج آپ نے مطلب ایک چبھتا ہوا بلکہ الجھتا ہوا اور آج بہت اہم سوال جو میں بھی پیپر وغیرہ میں کبھی کبھی پڑھتا تھا، منصف میں، سیاست میں، یہ سب میں، اعتماد وغیرہ میں، حیدرآباد سے جو نکلتے ہیں خاص طور سے، اس میں آق عین الف قاف، آق کا ایک لفظ آتا ہے کہ ماں باپ کی جانب سے یہ اعلان آتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں، تو اس وقت لکھتے ہیں کہ میں اسے اپنی جائیداد سے آق کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کوئی بھی شخص ان کے حوالے سے کوئی کمپلین میرے پاس نہ لائے، میں نے آق کر دیا ہے۔ تو اب یہ میں نے جب اس کی تحقیق کی ہے تو شرعی نقطہ نظر سے یہ کرنا غلط ہے۔ اس کو تھوڑا سی واضح کرو۔ آق عربی لفظ ہے، آق عربی لفظ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک لفظ آتا ہے عقوق الوالدین، عین قاف واو قاف، عین قاف واو قاف، کیا ہوا؟ عقوق۔ جیسے حقوق الوالدین پڑھتے ہیں نا، ہاں تو ویسے یہاں پر عین سے پڑھیے، ہاں وہاں حقوق الوالدین سے مراد رائٹس آف پیرنٹس ہے نا، صحیح نکلا نا۔ اور حقوق الوالدین کا مطلب اپوز آف پیرنٹ، والدین کی نافرمان اولاد، والدین کی نافرمانی، حقوق مانے نافرمانی،
اور اسی سے عربی لفظ ہے اس میں فاعل آق، جو اصل میں آقِقٌ تھا. آق جیسے عاقل عاقق، ہاں وہ گرامر کا ہوگا آق، سمجھ رہے؟ آق یعنی نافرمان اولاد، نافرمانی کرنے والی اولاد. تو اب اگر ماں باپ یہ کہے کہ میں آق کرتی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نافرمان کرتی ہوں اس کو؟ نہیں. جب بے آل اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ماں باپ کی نافرمانی کرتی تو آٹومیٹک وہ حقوق الوالدین میں اس کو لکھ دیا جاتا. حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کو حقوق الوالدین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو نافرمانی کیا تو وہ آق ہو گیا. جیسے اگر قتل کو قتل کہتے ہیں لیکن جس نے کر دیا تو قاتل ہوا نا. اب اس کے بولنے سے تو نہیں نہ ہوگا کہ بولے یا نہ بولے قاتل ہے. قاتل کلیئر ہے نا؟ یعنی جس سے وصف ایڈ ہو جاتا ہے اس کا وہ حامل ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے پاس حفظ ہے تو حافظ ہو گئے، ہمارے پاس علم ہے تو عالم ہو گئے. صحیح ہے. تو ایسے ہی اگر کسی کے پاس حقوق الوالدین ہو گئے تو وہ آق تو ہو گیا ہے نا. تو حقوق الوالدین یہ کبیرہ گناہ ہے. جس طرح شرک کبیرہ گناہ، کفر کبیرہ گناہ، ایسے حقوق الوالدین اکبر الکبائر بڑا گناہ ہے. والدین نہیں کر سکتے، بڑا گناہ ہے. سنیے، نہیں ابھی نہیں سمجھے. والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ تو جو کیا وہ آق ہو گیا، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا ہو گیا، نافرمان ہو گیا. کلیئر ہے؟ اس کو یوں سمجھیے اور آسانی سے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کو آپ بولیں یا نہ بولیں اس کا گناہ لکھ دیا جاتا. جو قاتل ہے وہ قاتل ہے. زید بکر عمر اسے قاتل بولے یا نہ بولے. تو ایسے ہی اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو وہ آق ہے. آٹومیٹکلی چیز ہے یہ. یعنی حقوق الوالدین سے اگر کوئی اولاد وصف متصف ہو گئی تو وہ آق آٹومیٹک ہو گئی. اب ماں باپ بولے یا نہ بولے، اولاد اگر نافرمان ہے، سمجھ رہے نا، تو وہ آق ہے. لیکن ایک پہلو تو یہ ہوا کہ ماں باپ آق کریں یا نہ کریں، اگر اولاد نافرمان ہے تو شریعت نے اسے آق کر دیا ہے. اسلام کی نظر میں وہ آق ہے. سوال یہ ہو، اپنے والدین بچوں کو بہت چاہتے ہیں، نافرمانی بھی کر رہا ہے تو اس کو گلے سے لگاتے ہیں. تو یہاں پر شریعت اس کو آق کر رہی ہے اور ماں پھر گلے لگا. نہیں. جس ورڈ سے یا جس ادا سے ماں باپ کا واقعی دل دکھے، یہ خواہشات کا ایک دل نہیں ہونا چاہیے. جیسے خواہشات کے دل کی بات یہ ہوتی ہے کہ شریعت نگاہ میں نہ ہو. اب جیسے اب 5 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بیٹا ہے جو خوب پیسہ دیتا اور ایک بیٹا ہے جو نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، نیکوکار ہے، پیسہ نہیں دیتا، نیکوکار. لیکن بڑا بیٹا خوب چلاتا ماں پہ، پھر بھی ماں اسے سینے سے لگاتی. تو یہ ماں باپ کی غلطی ہے. شریعت کی نگاہ میں وہ نافرمان ہے، حقوق میں سے آئے گا. کیونکہ ماں خواہش کی بنیاد پر اسے سینے سے لگا رہی ہے، شریعت کی بنیاد پر نہیں. اور ایک بیٹا نمازی ہے، نماز پڑھ کے آیا اور کھانا دیتے وقت ماں باپ کہتے کھانا ہے، روٹیاں خالی توڑ رہے ہیں، کچھ نہیں کما کے لا رہے ہیں، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ہماری نوکری لگ جائے، ہمارا جاب لگ جائے. تو اگر نمازی بیٹے، نیکوکار بیٹے کو اگر ماں باپ کچھ بھی اگر بولتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ نافرمان نہیں ہے. اگر خواہش کا دخل ہے تو یہ بھی دھیان رکھیں. چونکہ ماں باپ انسان ہے. آپ 5 بیٹے کی مثال دیا میں نے. ایک بیٹا سعودی میں رہتا، خوب پیسہ بھیج رہا اور کبھی چلے بھی کر دیتا، میں دیکھ کر لیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو اب یہ سب کے باوجود ماں باپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، ڈانٹنا چاہیے ان کو. ارے بھائی تو پیسہ بھیج رہا ہے تو باپ نہیں ہو گیا، بیٹا ہی ہے، ڈانٹ کس کو رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہونا چاہیے. لیکن پیسے کی بنیاد پر وہ ان کی ڈانٹ بھی اچھی لگ رہی ہے، اور پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر نمازی بیٹے کی نماز بھی اچھی نہیں لگ رہی. تو یہ نفسانیت ہے، اس میں ماں باپ کی گرفت ہوگی. یہ نفسانیت ہے. اگر شریعت کی روح سے کہ ہدایت کا باب کھلا ہو، حق اور باطل کی پہچان ہو، اب پھر اگر اس طرح سے کوئی بھی نافرمانی کر رہا ہے، چاہے غریب ہو بیٹا یا امیر ہو بیٹا، غریب ہو بیٹی یا امیر. اچھا، ایک اور بات، بیٹا اور بیٹی میں یہاں فرق نہیں. بیٹیاں بھی شادی کر کے چلی جائیں تو وہ آ کر کے چیخ نہیں سکتی، چلا نہیں سکتی، کیونکہ وہ بھی اولاد ہے.
اور ہر اولاد پر ماں باپ کی فرما برداری لازم ہے. جیسے بیٹیوں پر نماز ہے فرض، تو بیٹوں پر بھی نماز فرض ہے. اور عبادت کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کا حکم ہے. تو عبادت جس طرح سب پر ہے، ایسے فرما برداری بھی ساری اولاد پر ہے، چاہے اولاد نرینہ ہو یا غیر نرینہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. سمجھ گیا؟ ہاں. تو کچھ پوچھ رہے تھے آپ بیچ میں؟ پوچھ رہا تھا نفسانی. ہاں میں نے واضح کر دیا کہ اگر نفسانیت کا دخل ہے تب تو گرفت میں ہے، کیونکہ انسان ہے یہ. ہمیں بحیثیت ماں باپ یہ جملہ نہیں بولیں گے، بحیثیت نفسانی خواہشات کے مرتکب ہونے کی وجہ سے. اب آپ بھی باپ ہیں، ہم بھی باپ ہیں. ہمارا بیٹا ایک چھڑی کا مستحق ہے، آپ 2 چھڑی ماریں گے تو ایک کی گرفت آپ کی ہوگی. کیا پیمانہ کیا ہے اسلام نے؟ کیونکہ جرم کے حساب سے سزا ملتی. 10 درہم سے اگر کسی نے کم چرایا تو تاوان ہے ہی نہیں. مطلب ہاتھ کاٹنا، یہ کرنا 10 درہم سے کم ہے ہی نہیں. اب کوئی 1 روپے بھی چرا لے تو آپ ہاتھ کاٹ دے، اب کوئی لاکھوں چرائے تو ہاتھ نہ کاٹے. یہ کیسا ہے؟ تو جاہلیت کا تصور. تو اسلام میں گناہ کا ایک لیول ہے، کسے شریعت گناہ کہتی ہے. شریعت کے روح سے دیکھیں، اگر نفسانیت کا دخل نہ ہو، پھر بھی میں کہوں گا کہ آل اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو خوش رکھیں. یہاں پر چونکہ مشرک بھی ماں باپ کو رسپیکٹ کا حکم دیا گیا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں. تو ماں باپ اولاد کو چاہیے کہ ہر حال میں کہ ان کو خوش رکھیں، ہر حال میں خوش رکھیں. ہاں اگر وہ پکڑے جائیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے، لیکن آپ اس حال میں بھی رسپیکٹ کرو گے تو آپ کو ڈبل ثواب دے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ سوال سے سوال میں یہ اضافہ ہوتا ہے، اگر ماں باپ کا نافرمان بندہ بیٹا ہے تو اس کو شریعت تو آنکھ کھل جاتا ہو نافرمان ہے، اس کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ کوئی پراپرٹی میں حصہ نہ دے. ایسا نہیں، اب آنکھ تو ہو گیا، نافرمانی تو ہو گئی اس کو. ہاں تو نافرمان اولاد بھی اگر مومن یعنی ایمان برقرار ہے تو وہ جائیداد میں سے ماں باپ اسے بے دخل نہیں کر سکتے. یہ بات دھیان میں رکھیں. مگر بے دخلی کو میں تھوڑا سی ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں اور تفصیل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو جائیداد کا مسئلہ یہ ہے کہ ترکہ جسے کہتے ہیں، ترکہ کا سوال یا جائیداد کا سوال اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ یعنی مورث جو ہے، وراثت دینے والے جو ہے، انتقال کر جائیں. اسی لیے ترکۃ المیت کہا گیا ہے، یعنی میت کا ترکہ. فرض کیجئے باپ کا انتقال ہو جائے اور ابھی ماں موجود ہے تو پھر ماں بھی وارث ہے. تو پیرنٹس میں سے ایک تو ہے ابھی موجود، ماں انتقال کر جائے، باپ اگر موجود ہے تو باپ بھی وارث ہے، یعنی وہ بھی مستحق ہے جائیداد. اس کا مطلب یہ وہ جائیداد کی جو تقسیم کا مسئلہ ہے وہ انتقال کے بعد کا مسئلہ ہے. بیٹی کو آدھا ملے گا، بیٹے کو زیادہ ملے گا، صحیح ہے نا. بیوی کو 8واں 6واں یہ سب پورا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 10-11 میں پورا ڈیٹیل ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں کہ اولاد ہونے کی صورت میں اتنا ملے گا، نہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اتنا ملے گا، شوہر کو بیوی کو سب ہے، اس کا فکس ہے ایک دم. ماں باپ بولے ابویہ لکل واحد منہما السدس، 6واں حصہ ماں باپ کو ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو سب کو تقسیم. کہنا یہ ہے کہ صرف اولاد ہی وارث ہے، یہ غلط سوچ ہے. اولاد ہی وارث ہے، غلط سوچ ہے. ایک تو یہ غلط سوچ ہے. دوسری بات، وارث کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب مورث مر جائے. یعنی ماں مر جائے تو ماں باپ کا جائیداد، ماں کی جو جائیداد ہے وہ تقسیم ہوگی. باپ مر جائے تو باپ کی جائیداد ہے وہ تقسیم ہوگی. ایک پہلو یہ ہے، ٹھیک ہے، تقسیم ہوگی، اس وقت کمپلسری ہے تقسیم ہونا. لیکن ابھی ماں باپ مرے نہیں ہیں. یہ بات مین ہے جو حیدرآبادی حساب سے اور پورے آج انڈیا میں خاص طور سے آل ورلڈ میں بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اپنے انڈیا لیول کے، کہ اگر ذرا سی شادی ہو گئی بچے کی، کمائی وغیرہ نہیں ہو رہی، ماں باپ ابھی زندہ ہیں، بیوی ذرا سی یہ بولی کہ کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اپنا حصہ لے لو، مانگ لو جا کے اماں. تو ایسی اولاد کو شریعت جو کہہ رہی ہے، بات ذرا دھیان سے، وہ اولاد کہ ابھی جب ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کی زندگی میں اولاد اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتی. شریعت کی روح سے آپ کو جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ ماں ہاں تو نہیں کر سکتے، مطالبہ نہیں کر سکتی. یہ بات دھیان میں رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب، فریضۃ من اللہ کی جانب سے یہ متعین ہے، فرض ہے، مقرر ہے حصہ. لیکن کب؟ جب ماں باپ
انتقال کر جائیں ترکت المیت. اس میں ایک اور وضاحت کروں آپ، مگر چونکہ یہ دوسرے طرف چلے جائیں گے. آنکھ کا مسئلہ تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ کا لفظ بولیں یا نہ بولیں، اولاد نے اگر نافرمانی کر دی ہے تو اسلام کی روح سے وہ آنکھ ہے. لیکن آنکھ اولاد بھی اگر ایمان باقی ہے تو اس کو وراثت ملے گی ماں باپ کے انتقال کے بعد. ترکہ جب تقسیم ہوگی تو اس کو اس کا حصہ ملے گا. کفر ہی حصے سے محروم کرتا ہے، ارتداد محروم کرتا ہے، شرک محروم کرتا ہے. مومن کا مومن وارث ہے. کلیئر بات ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم سامعین و ناظرین، عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے سوال کیا تھا مفتی صاحب سے، اپنے ماں باپ کوئی اولاد کو آنکھ کر سکتے ہیں کیا جائیداد سے، پراپرٹی سے، ایسٹ سے؟ تو مفتی صاحب نے سورہ نساء کی وضاحت بھی فرمائی ہے اور بتایا ہے وارث اور مورث. اگر ماں باپ زندہ ہے تو اولاد اپنی جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتی، جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی والدین کے فرما بردار رہیں. میں نے کوشچن کیا تھا ماں باپ اپنے اولاد کو آنکھ کر سکتی ہے کیا؟ مفتی صاحب نے فرمایا نہیں کر سکتی. آنکھ ایک کبیرہ گناہ ہے، آٹومیٹک ہو جاتا ہے. آٹومیٹک، بس اسلام کی روئے نظر سے دیکھا جائے تو آٹومیٹک وہ آنکھ ہو جاتا ہے. کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے جی تو دوسرا کہے گا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تب ٹوٹے گا. نہیں، ٹوٹ گیا. بے شک آنکھ نہیں کر سکتے. اور اگر نافرمان اولاد ہے تو خود بخود ہی آنکھ شریعت کی روح سے آنکھ ہو جاتی ہے اولاد. مگر جب والدین کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب پراپرٹی جو ترکہ ہوتا ہے جب تقسیم ہوتا ہے تو وہ فرما بردار اولاد کو بھی دی جاتی ہے اور نافرمان کو بھی دی جا سکتی، کفر اور شرک اور ارتداد نہ ہو. اور میرا دوسرا سوال مفتی صاحب آپ سے ہے، کیا ماں باپ اپنی کسی اولاد کو زیادہ یا کم پراپرٹی جائیداد دے سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. جی میں پہلے کے سوال ہی سے اس سوال کو تھوڑا ضم کر دے رہا ہوں اور ایڈ کر دو. صحیح ہے، کنٹینیو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ مختار ہے، کہ دھیان میں رکھیے. اور مختار کیسے نہیں؟ آپ بھی جو چیز کمائے ہیں، آپ بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، آپ پر نماز لاگو ہے کہ نہیں؟ کیا نماز کے لیے آپ ماں باپ کی اجازت لیں گے؟ آپ ذرا سمجھیے. تو جب شریعت نے آپ کو عاقل بالغ کہا تو شریعت لاگو ہو گئی آپ. اب آپ اپنی محنت سے جو چیز کما رہے ہیں، اگر وہ آپ ماں باپ کو دے رہے ہیں تو یہ خدمت ہے، ورنہ جو کمائی ہے آپ کی وہ آپ کی محنت ہے، وہ آپ کی کمائی، آپ کی ملکی ہے. حدیث کی روح سے کہوں تو انت و مالک لابیک، آپ اور آپ کا مال سب ماں باپ کا ہے. تو یہ فرما برداری کی انتہا ہے. لیکن اگر اولاد کما رہی ہے تو اولاد ہی ہے. فرض کیجئے ماں باپ غریب ہے اور اولاد پیسے والی ہے تو اولاد پر زکوٰۃ فرض ہے، اولاد پر حج فرض ہے. لیکن اگر اپنے پیسے کا مالک ماں باپ کو بنا دے تو اعلیٰ خدمت ہے، اعلیٰ خدمت ہے. تو شریعت کا جو سلیبس ہے بڑا خوبصورت ہے الحمدللہ. تو اسی سے ماں باپ مختار ہے. دھیان دیجیے، ماں باپ مختار ہے. اور مختار کیسے نہیں؟ وہ کمائے ہیں، ان کی جائیداد ہے، مختار ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا 5 اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ، اب وجہ جو بھی ہو، زیادہ خدمت کرنا، زیادہ یہ کرنا، کسی ایک کو زیادہ دے سکتے، کسی کو محروم کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. مختار ہے تو کر سکتے. کلیئر بات ہے. ابھی دیکھیں نا بھائی، آپ قلم کے مختار ہیں، کبھی لے رہے ہیں ہاتھ میں، کبھی نیچے رکھ رہے ہیں. آپ کوئی روک رہا ہے؟ کوئی نہیں روک رہا ہے. تو ایسے جائیداد کے وہ مالک ہیں. اگر چاہے تو جمن کو زیادہ دے دے، جمراتی کو کم دے، عبداللہ کو زیادہ دے دے، ہوا کی بیٹی کو کم دے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو زیادہ کم کا اختیار. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ترکہ کا جو اصول ہے وہ انتقال کے بعد کا اصول ہے، اور انتقال سے پہلے آل ان آل مالک یہ ہے. اور مالک جو جس کا ہوتا ہے اس پر تصرف کا پورا حق ہوتا ہے اس کے. جب انتقال کر جاتا ہے تو اب تصرف اللہ کی طرف رجوع کر جاتا ہے.
اب اللہ کہے گا نہیں 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 اب یہ میری ملکیت ہے. بندہ جو گیا ہے وہ کھا پی لیا اپنا بس ختم, اب اس کی جائیداد میری جائیداد ہے. پوری نکاح میں جو ہے ہاں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو اب وہ تو اللہ کا ہو گیا. وہ اب اللہ کہے گا تم بیٹے ہو ہاں 1 روپیہ لو, بیٹی ہو ہاں 50 پیسہ لو, ٹھیک ہے. اچھا امی ہے ہاں اس کو 6واں حصہ دو. آپ دیکھ رہے ہیں نا. اچھا بیوی ہو تم ہاں اولاد ہونے کی صورت میں اچھا 4واں حصہ لے لو. او تو یہ تقسیم ہو لہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد وغیرہ وغیرہ. کہنا یہ ہے کہ پورا ڈیٹیل موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جائیداد جب مالک ہے وہ تو پورا کا مالک ہے وہ. اب جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں خاص طور سے والدین کے حوالے سے اور شریعت میں جو عدل کا نظام ہے, انصاف کا جو نظام ہے, 2 سال تک دودھ پلانا ماں پلاتی ہے. فرض و واجب نہیں ہے لیکن پلاتی ہے. دھیان دیجیے گا, فرض و واجب نہیں ہے. باپ پر لازم ہے کہ ان کے کھانے پینے اولاد کے دودھ وغیرہ سب کا انتظام کریے. باپ پر لازم ہے, ماں پر نہیں, لیکن ماں پلاتی ہے. اور اس میں ایک نقطہ میں جانتے کیا دیتا ہوں کہ اب جیسے دیکھیں ہماری بہن ہے, شادی نہیں ہوئی, دودھ کی جگہ موجود ہے لیکن دودھ نہیں ہے. جب بچہ ہوتا ہے تب دودھ اللہ پیدا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ کے پیٹ سے پیدا کیا ہے وہ اس کا رزق بھی آپ کے سینے رکھ دیا ہے. یہ تو عدل کا ایک کانسیپٹ ہوا. اب اگر کہے فرض و واجب ہے نہیں تو میں نہیں پلاتی, تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ دودھ ہے کس لیے ہے. سمجھ رہے ہیں. تو وہ ماں باپ جو اپنی فیگر کی فکر کرتے ہیں کہ دودھ پلائے تو فیگر ختم ہو جاتا. سوال یہ ہے کہ بچہ ہونے سے پہلے بھی تھا وہ سامان لیکن دودھ نہیں تھا اس کے اندر. گویا رب نے اپنے فضل سے دودھ پیدا کیا تو رب کی پیدا کی ہوئی چیز میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں آپ. یہ ایڈیٹنگ غلط ہے. سائلنٹ کیجیے اس کو. تو ماں باپ جائیداد کے مختار ہیں, مالک ہیں. وہ اب جو آپ کا سوال ہے وہ چاہیں تو عبداللہ کو زیادہ دے دے, عبد الرحمن کو کم دے. وہ چاہے تو 5 اولاد کو زیادہ دے دے, بیٹی کو نہ دے. بیٹی کو دے دے پورا, بیٹے کو نہ دے. یہ پورا اختیار ہے. کلیئر ہو گیا. لیکن اب جو کہہ رہا ہوں یہ تو فقہ کا وہ قاعدہ کہ لو وہب مالہ کلہ لواحد, کہ اگر اپنا مال کسی ایک کو پورا دے دے گفٹ کے طور پر ہبہ کر دے جائز. لیکن آگے ایک لفظ ہے وہ آثم, لیکن دینے والا گنہگار ہوگا. ذرا جملے اب گناہگار کیوں ہوگا یہ پوچھئے. کیوں بھائی جب ماں باپ ہے, مالک ہے, مختار ہے تو گناہگار کیوں ہوگا, ہے نہیں. یہی سوال اصل ہوتا. میں مالک ہوں نا تو وہ دینے میرا اختیار ہے وغیرہ. سوال یہ ہے کہ جس وقت 9 مہینہ ماں نے رکھا, جس وقت 2 سال تک کنٹینیو دودھ پلایا, اور جس وقت بچہ تھا تو سب کے لیے آپ نے ایکول محنت کی, سب کے لیے آپ نے وہی اٹریکشن, وہی توجہ, وہی اسٹرانگنیس, ساری چیزیں تھی. آج کہاں چلا گیا وہ عدل. تو من حیث اولاد باپ ماں زندہ ہیں. اب اسلام کی خوبصورتی باپ ماں زندہ ہیں تو باپ ماں پر لازم ہے شریعت کے نظام عدل کی بنیاد پر کہ وہ اپنی اولاد میں ایکول تقسیم کرے. کیونکہ خدا نے کسی بھی اولاد میں نہ 4 مہینہ کم کیا نہ 6 مہینہ کم کیا. تو جب لانے میں اللہ تعالیٰ بیٹی ہو یا بیٹا سب میں ایکوالٹی دکھا رہا, اور آپ بھی پیدا ہوا تو سب کے لیے وہی محنتیں, وہی عید کی کمائی, وہی سب کچھ, وہی اخراجات, سب کچھ ٹھیک ہے. تو آج بڑے ہونے کے بعد یہ ڈویژن کیوں. ماں باپ از راہ نظام عدل اسلام کے نظام عدل کا راستہ اپناتے ہوئے چاہیے کہ اگر نافرمان بھی ہے اولاد تو اسے محروم نہیں کر سکتے, انہیں آپ دیں تاکہ خدا کی بارگاہ میں جب آپ شان سے پیش ہوں, واہ تیری اولاد نے تیری نافرمانی بھی کی تب بھی تو نے جائیداد سے بے دخل نہیں کیا, آج تو جتنا مانگنا ہے مانگ لے. تو گویا ترکہ کا ایک مسئلہ الگ تھا میت کے بعد, لیکن زندگی میں ماں باپ مختار ہیں, لیکن نظام عدل جو ایک خاص ہے, جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان پڑھتے ہیں نا, اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. تو نظام عدل کیا ہے کہ بیٹی آپ کے دروازے سے رو کر نہ جائے, کوئی بیٹا آنکھ میں آنسو نہ لائے, اور وہ بھی بہن بھائی کی وجہ سے نہیں. تو زندگی میں اپنے بھائیوں میں, اپنی اولادوں میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں میں ایکول تقسیم کرے.
ताकि हर एक की 10 उंगली उठे आपके लिए, 1 उंगली ना उठे आपके लिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया था, कोई वालिदैन के अपनी औलाद को किसी को ज़्यादा किसी को कम दे सकती है, तो मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छी बात, खूबसूरत बात कही है। माँ बाप मुख्तार है, जो जिसको चाहे दे सकते हैं, जितना चाहे दे सकते हैं, ये उनके लिए इख्तियार है, वो मुख्तार है। मगर जो इस्लाम का उसूल है, अपने बेटों अपनी औलाद को इक्वल डिवाइड करे, ताकि रोज़े महशर खुदा ताला जब अल्लाह की रजा उन्हें हासिल हो जाए, और अल्लाह खुद कहे जब तूने अपनी औलाद को इक्वल डिवीजन करा, मांग अब क्या मांगता है। और बहुत ही अच्छी बात कही है, इस्लाम के निजाम का अदल कायम करे, माँ बाप और अपने बच्चों को एक नजर से देखें, और तमाम को जो डिवीजन है, जो इक्वलिटी है, उसी के हिसाब से अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना एसेट तकसीम करे। मुमकिन है कि ये हरकत करने की बुनियाद पर अगर वो नाफरमान भी हो तो अल्लाह ताला उसको तौफीक दे दे, और ये वो सोचने लगे हैं मैंने नाफरमानी भी की तो बाप माँ ने इक्वल हमारा नजरिया पेश किया है कि वो आकर कदम में गिर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाम तो हर चीज में खूबी देखता है। इस्लाम तो हर इंसान के हर मोड़ पर, सुभान अल्लाह, जो हाँ जी, बस जब माँ बाप अपने बेटों में जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तरका, अपना जो प्रॉपर्टी करते हैं, तो अपने वालिदैन के माँ बाप जो है ना, बच्चे हाथ उठाए तो 10 उंगलियां उठाए, 1 उंगली ना उठे। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात कही है। और इसी के साथ मैं आज का हमारा 2 सवाल मुकम्मल होते, और देखिए और समझिए, इस्लाम से करीब होइए, कुरान से करीब होइए, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सरकार का जो कौल है, सरकार शरीयत मोहम्मदिया से करीब होइए। हमारा पॉडकास्ट का मतलब यही है कि आपको दीन से करीब करना है, सरकार के अखवाल से और सरकार की मोहब्बत से करीब करना है। अल्लाह ताला हमारी इस काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए। इस जुमले के साथ मैं मुफ्ती साहब को माइक दूंगा। लिक़म्सुतुन अत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला आज की खुसूसी नशिस्त को कबूल फरमाए, बारगाह मोहम्मदी में कबूल हो। तमाम अंबिया मुरसलीन, सहाबा व ताबईन, अहले बैत अतहार, जुमला सलासिल के बुजुर्गान दीन, आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सरबर्दिया, चिश्तिया, बरकातिया, अजीजिया, हामिदिया, हमीदिया, कालबविया, उसूलन व फुरूअन, जितने भी बड़े छोटे सलासिल हैं, और सुबह क़यामत तक जितने भी सलासिल के बुजुर्गान दीन आते रहेंगे, मौला सब की रूहों को इसका सवाब पहुँचा। इन तमाम के वसीलों से परवरदिगार आज का ही खुसूसी पॉडकास्ट या खुसूसी नशिस्त मेरी वालदा मुकर्रमा मुअज़्ज़मा मग़फ़ूरा की बारगाह में पेश है। या अल्लाह कबूल फरमाते हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। उनकी बरज़ख़ी दुआएं मेरे हक़ में बिलखुसूस और तमाम औलाद के हक़ में बिलउमूम कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी बरज़ख़ी दुआ के सबको तुफ़ैल में हमें दीनी खिदमत करने की मज़ीद तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। तुझे फज़ल करते नहीं लत्तिबार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।